الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو طالب کا موقف. اہل قریش ابو طالب کے پاس اس سے پہلے بھی ایک بار آئے تھے اور کہا تھا اے ابو طالب یا تو آپ اسے ہمیں ہماری اظہار رسانی سے روکیے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ہمارے درمیان سے ہٹ جائیں اس لیے کہ آپ تو دین اور عقیدہ میں ہمارے ہی جیسے ہیں، ہم لوگ اس سے نمٹ لیں گے. تو ابو طالب نے ان کو نرم بات کہہ کر واپس کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ڈگر پر چلتے رہیں، اللہ کے دین کا اعلان کرتے رہیں اور لوگوں کو اس کی دعوت دیتے رہیں، لیکن حالت دن بدن خراب ہوتی گئی. لوگ دن بدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے گئے اور ان کا کینہ بڑھتا گیا. اہل قریش اپنی مجلسوں میں اکثر و بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑ کر ایک دوسرے کو آپ کے خلاف اکساتے رہے، یہاں تک کہ تیسری بار سب مل کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے بہت کچھ کہا. تب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ ان کی طاقت سے زیادہ زیر بار نہ کرے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جواب دیا جو ابھی گزر چکا ہے، یعنی پچھلے جو جواب دیا ہے پچھلے درس میں، کہ آپ دعوت اسلامیہ کا کام ہرگز نہ چھوڑیں گے، چاہے اہل قریش آپ کے دائیں ہاتھ میں آفتاب اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں اور رونے لگے. تو ابو طالب نے آپ کو قریش کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا. جب قریش نے دیکھا کہ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالہ کرنے سے انکار کر دیا، تو ایک دن عمارہ ابن ولید ابن مغیرہ کو لے کر ان کے پاس آئے اور کہا اے ابو طالب، یہ عمارہ ابن ولید ہے جو قریش کا سب سے خوبصورت جوان ہے، اسے آپ لے لیجئے، یہ آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ کی مدد کرے گا. اسے آپ اپنا بیٹا بنا لیجئے اور اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالہ کر دیجئے جو ہمارے اور ہمارے آباء و اجداد کے دین کا شدید مخالف ہو گیا، تاکہ ہم اسے قتل کر دیں. ہم آپ کو ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی دے رہے ہیں. تو ابو طالب نے کہا اللہ کی قسم کیسا برا معاملہ تم لوگ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو. تم لوگ مجھے اپنا بیٹا دو گے، میں اسے کھلاؤں گا پلاؤں گا اور میں تمہیں اپنا بیٹا دوں گا جسے تم لوگ قتل کر دو گے. اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہوگا. یہ السیرۃ النبویہ لابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 475 پہ ذکر کیا ہے. اور اسی طرح مطعم ابن عدی ابن نوفل ابن عبد مناف ابن قصی نے کہا اللہ کی قسم اے ابو طالب، آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ انصاف کرنا چاہا ہے اور اس چیز سے چھٹکارا پانے کی پوری کوشش کی ہے جسے آپ بھی ناپسند کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کی طرف سے کوئی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ابو طالب نے کہا اللہ کی قسم انہوں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے، بلکہ تم تو مجھے رسوا کرنا چاہتے ہو اور میرے خلاف پوری قوم کو ابھار رہے ہو. تم جو کرنا چاہو کر لو. اس گفتگو کے بعد معاملہ مزید سنگین ہو گیا. جنگ کی آگ بھڑک اٹھی اور اہل قریش کی عداوت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف شدید تر ہو گئی. یہ بھی السیرۃ النبویہ لابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 475 پہ ذکر کیا ہے.
رب العالمین سے دعا ہے کہ صحیح معنی دین سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. هذا من عند والله اعلم بالصواب.